کریٹنگ کمپلیکس فارمولاز، جس کے ذریعے آپ کسی کمپنی کی انوینٹری، فائنینس، گھر کا بجٹ اور ایسے تمام حساب کتاب کے کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ ان سب کے لیے آپ کو کمپلیکس فارمولاز یا پیچیدہ فارمولوں کو سمجھنا ہوگا۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ مائکروسافٹ ایکسل میں آپ کمپلیکس یا پیچیدہ فارمولے کیسے لکھ سکتے ہیں، ریلیٹیو اور ایبسلیوٹ سیل ریفرنس کیا ہیں، سیل ریفرنس کے مطابق فل فارمولا اور کاپی فارمولا کے بارے میں سیکھیں گے۔ کمپلیکس فارمولاز، سادہ فارمولوں میں ایک میتھمیٹیکل فنکشن ہوتا ہے، مثلاً 5 + 5۔ لیکن کمپلیکس فارمولے میں ایک سے زائد میتھمیٹیکل آپریشنز ہوتے ہیں، مثلا 5 + 5 - 2۔ جب ایک فارمولا میں ایک سے زیادہ میتھمیٹیکل آپریشنز ہوں تو ہمیں ایکسل میں فارمولا لکھتے وقت یہ بتانا پڑتا ہے کہ اس فارمولے میں کون سا میتھمیٹیکل آپریشن یا حسابی عمل پہلے کیلکولیٹ ہونا چاہیے۔ ایکسل میں کمپلیکس فارمولے لکھنے سے پہلے ہمیں آرڈر آف آپریشنز کو سمجھنا پڑے گا۔ آئیے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ ایکسل میتھمیٹیکل فارمولاز کو اس آرڈر آف آپریشنز کے لحاظ سے کیلکولیٹ کرتا ہے۔ کوسائن یا پیرنتھیسس کے اندر اگر کوئی میتھمیٹیکل آپریشن لکھا ہو، ایکسپونینشیل کیلکولیشن، جیسے کسی نمبر پر ٹو دا پاور آف لکھا ہو، ضرب یا ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن یا تقسیم، ان دونوں میں جو بھی پہلے لکھا ہو، ایڈیشن یا جمع اور سبٹریکشن یا تفریق، ان دونوں میں جو بھی پہلے لکھا ہو۔ اس مثال سے آپ کو وضاحت ہوگی کہ کمپلیکس فارمولے میں آرڈر آف آپریشنز کا کس طرح خیال رکھنا ہے۔ ایکسل سب سے پہلے کوسائن یا پیرنتھیسس والے حسابی عمل کو حل کرے گا۔ کوسائن 19 steric 1.99 is equal to 37.81 white lily seeds. اور کوسائن 33 steric 1.99 is equal 65.67 total lily seeds. دوسرے مرحلے میں وائٹ للی سیڈز کی اماؤنٹ کو ٹوٹل پیٹی للی سیڈز کی اماؤنٹ پر تقسیم کیا جائے گا۔ 37.81 / 65.67 is equal 0.5758۔ آخر میں فیصد نکالنے کے لیے ٹوٹل اماؤنٹ کو 100 سے ضرب یا ملٹیپلائی کیا جائے گا۔ 0.5758 steric 100 is equal 57.58۔ آپ نے اس مثال سے دیکھا کہ کمپلیکس فارمولاز میں آرڈر آف آپریشنز کی کیا اہمیت ہے۔ اگر آرڈر آف آپریشنز کا خیال نہ رکھا جائے تو ایکسل کبھی بھی درست کیلکولیشنز نہیں کر سکتا۔ To create a complex formula using the order of operations، اس مثال میں ہم سیل ریفرنس کو استعمال کرتے ہوئے ایک کمپلیکس فارمولا بنائیں گے جس میں پودوں کی ایک نرسری کی مثال لی گئی ہے۔ جس سیل میں رزلٹ دکھانا ہو اس پر کلک کریں، مثلاً F11 پر کلک کریں، ایکول سائن ٹائپ کریں، اوپن پیرنتھیسس یا کوسین ٹائپ کریں اور پھر اس سیل پر کلک کریں جس میں فارمولے کی پہلی ویلیو درج ہو، مثال کے طور پر F4۔ اب پہلا میتھمیٹیکل آپریٹر لکھیں، مثلاً ہم نے جمع یا ایڈیشن کا سائن پلس لکھا۔ اب فارمولے میں دوسری ویلیو درج کرنے کے لیے سیل F5 پر کلک کریں، کوسائن کو بند کریں۔ اب اگلا میتھمیٹیکل آپریٹر ٹائپ کریں، یہاں ہم نے ضرب یا ملٹیپلیکیشن سائن اسٹیرک لکھا ہے۔ فارمولا کی اگلی ویلیو یا رقم ٹائپ کریں، مثال کے طور پر 5.5% ٹیکس کے لیے 0.055۔ کی بورڈ سے انٹر پریس کریں، آپ کا لکھا ہوا فارمولا
کیلکولیٹ ہو جائے گا۔ اور یہاں آپ کو 2.2 ٹیکس کی رقم رزلٹ کے طور پر نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایکسل آپ کو کبھی یہ نہیں ظاہر کرے گا کہ آپ کا فارمولا درست ہے یا غلط، کیونکہ اگر فارمولا لکھنے میں غلطی ہوگی تو رزلٹ بھی غلط ہی آئے گا اور پوری ورک شیٹ اس سے متاثر ہوگی۔ اس لیے یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے تمام فارمولوں کو اچھی طرح چیک کریں تاکہ غلطی سے بچا جا سکے۔ ورکنگ ود سیل ریفرنسز بالکل درست اور ایکیوریٹ فارمولا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل کو سمجھا جائے کہ جب ورک شیٹ میں نئے سیلز کا اضافہ کیا جائے تو سیل ریفرنس کس طرح کام کرتا ہے تاکہ نئے سیل میں ڈیٹا انسرٹ کرنے پر خود بخود کیلکولیشنز ہو سکیں۔ ریلیٹیو ریفرنسز، جب آپ مختلف کالمز یا روز پر ایک ہی سیم کیلکولیشن کرنا چاہتے ہوں تو ریلیٹیو ریفرنس کے طریقے کو اپناتے ہوئے آپ اپنا وقت بچا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک مثال ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں ہم رو نمبر 4 کے اندر سیل ریفرنس کو استعمال کرتے ہوئے ایک فارمولا بنائیں گے اور ہر مہینے کے پانی اور بجلی کے بلوں کی ٹوٹل کاسٹ کیلکولیٹ کریں گے۔ ایکسل خود بخود ہی ان مہینوں کے بلوں کو کیلکولیٹ کر لے گا۔ جس سیل میں فارمولا لگانا ہو اس کو پہلے سلیکٹ کریں، مثال کے طور پر B4۔ اب اس سیل میں فارمولا لکھیں جس سے کیلکولیشن کرنی ہے، مثلا B2 + B3۔ کی بورڈ سے انٹر پریس کریں۔ یہ دیکھیں فارمولا کیلکولیٹ ہو گیا 166.60۔ اب فارمولا کاپی کرنے کے لیے سیل B4 پر کلک کر کے سلیکٹ کریں اور پھر ہوم ٹیب میں کاپی کی کمانڈ پر کلک کریں۔ اب ان سیلز کو سلیکٹ کریں جن میں آپ نے فارمولا پیسٹ کرنا ہو اور پھر ہوم ٹیب سے پیسٹ کمانڈ کو کلک کریں۔ آپ کا فارمولا ریلیٹیو ریفرنس کے مطابق ان سلیکٹڈ سیلز پر لاگو ہو گیا ہے اور ویلیوز بھی کیلکولیٹ ہو گئیں۔ ایبسولوٹ ریفرنسز، اکثر اوقات آپ کو سیل ریفرنس کے لحاظ سے کیلکولیشنز نہیں کرنی ہوتی بلکہ کسی ایک خاص رو یا کالم پر خاص فارمولا لاگو کرنا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ ایبسولوٹ ریفرنس کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ ایبسولوٹ ریفرنس بنانے کے لیے آپ فارمولا میں $سائن کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس کو کالم ریفرنس یا رو ریفرنس یا پھر ان دونوں سے پہلے لگاتے ہیں۔ اب ہم ایک مثال کو زیر بحث لا کر ایبسولوٹ ریفرنس کو سمجھتے ہیں۔ اس مثال میں ہم مختلف اشیاء پر سیلز ٹیکس کو کیلکولیٹ کریں گے۔ ہم اس مثال میں کالم بی جو کہ سیلز ٹیکس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے پر ایبسولوٹ ریفرنس کا طریقہ اپلائی کریں گے۔ جس سیل میں فارمولا لاگو کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ یہاں ہم نے 4C کو سلیکٹ کیا ہے۔ ایکول سائن ٹائپ کریں اور فارمولے کے حساب سے پہلے آنے والی ویلیو کے سیل پر کلک کریں۔ ہم نے B4 کو کلک کر دیا۔ اب فارمولے میں آنے والا پہلا میتھمیٹیکل آپریٹر ٹائپ کریں۔ ہم نے یہاں ملٹیپلیکیشن سائن اسٹیرک لکھ دیا ہے۔ $سائن ٹائپ کریں اور اس کے بعد کالم لیٹر یعنی کالم کا ریفرنس ٹائپ کریں۔ یہ آپ کا ایبسولوٹ ریفرنس سیل شمار ہوگا۔ یہاں ہم نے کالم بی کو سلیکٹ کیا ہے۔ $سائن ٹائپ کریں اور رو نمبر لکھیں۔ ہم نے 1 لکھا۔ اب اس فارمولے کو رن کرنے کے لیے کی بورڈ سے انٹر پریس کریں۔ آپ کا فارمولا کیلکولیٹ ہو جائے گا اور آپ کے پاس ایک رقم 0.55 آ جائے گی۔ جس سیل میں یہ فارمولا کاپی کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ یہاں ہم نے C4 سیل کو سلیکٹ کیا ہے۔ اب ہوم ٹیب سے کاپی کمانڈ پر کلک کریں۔ جس سیل میں فارمولا پیسٹ کرنا ہو اسے سلیکٹ کر کے ہوم ٹیب سے پیسٹ کمانڈ پر کلک کریں۔ آپ کا فارمولا ایبسولوٹ ریفرنس کے طریقے کے مطابق کیلکولیٹ ہو گیا ہے۔
جب ہم فارمولا لکھ رہے ہوں اس وقت آپ کی بورڈ سے F4 کی کو پریس کر کے فارمولا کو ایبسولوٹ یا ریلیٹو ریفرنس میں تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ایک نسبتاً آسان اور تیز طریقہ ہے. ورکنگ ود بیسک فنکشنز. ایکسل میں کمپلیکس فارمولاز بنانا خاصا محنت طلب اور توجہ طلب کام ہے. خوش قسمتی سے ایکسل میں پہلے سے ہماری سہولت کے لیے فنکشنز کی ایک خاصی بڑی لائبریری موجود ہے جس میں مختلف کیلکولیشنز کرنے کے لیے فنکشنز اور فارمولاز ہوتے ہیں اور آپ ان کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کچھ کامن فنکشنز سے واقف ہوں گے جیسے سم، ایوریج، پروڈکٹ اور کاؤنٹ وغیرہ. لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ایکسل میں سینکڑوں فنکشنز موجود ہیں جن سے آپ ریفرنسنگ سیلز، کیلکولیٹنگ فائنینشیل ریٹس، اینالائزنگ اسٹیٹسٹکس اور یہاں تک کہ ٹیکسٹ فارمیٹنگ بھی کر سکتے ہیں. بیسک فنکشنز. اصل میں فنکشن ایک پری ڈیفائنڈ یا پہلے سے بنا ہوا فارمولا ہوتا ہے جو ایک خاص آرڈر میں لکھی گئی ویلیوز کو کیلکولیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. فنکشنز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کا وقت اور محنت دونوں بچاتے ہیں. فنکشنز کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کس طرح کیلکولیشنز کرتے ہیں پہلے ہمیں فنکشن کے مختلف حصوں کو سمجھنا ہوگا. دی پارٹس آف اے فنکشن. فنکشن کو ایک کریکٹ آرڈر میں لکھنا بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. ہر فنکشن کا ایک خاص آرڈر ہوتا ہے جس کو سینٹیکس کہتے ہیں. اس سنٹیکس کو صحیح آرڈر میں لکھنے سے ہی ہمیں کریکٹ رزلٹ یا درست نتیجہ ملتا ہے. کسی فارمولا کو فنکشن بنانے کے لیے بیسک سینٹیکس یہ ہے: ایکول سائن، فنکشن نیم، سم فار ایگزامپل اور آرگیومنٹ یا دلیل. آرگیومنٹ میں یہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ فارمولا کس طرح یا کن شرائط پر کیلکولیٹ ہوگا. مثال کے طور پر جب ہم ایک فارمولے میں سیل رینج بتاتے ہیں یہ اس فارمولے کا آرگیومنٹ کہلائے گا. آرگیومنٹس ہمیشہ کوسائن یا پیرنتھیسس میں لکھے جاتے ہیں اور ہر سیل کی ویلیوز کا ریفرنس ان کوسائن یا پیرنتھیسس کے اندر کولن یا کوما لگا کر لکھا جاتا ہے. فارمولا میں کالنز کا مطلب سیل رینج کا ریفرنس ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ فارمولا از اکول سائن ایوریج کوسائن E19 کولن E23. سیل E19 سے سیل E23 تک کی سیل رینج کی ایوریج کو کیلکولیٹ کرے گا. فارمولا میں کوما سے ہر سیل کی انڈیویجول ویلیو علیحدہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ سیل رینج اور سیل ریفرنس بھی پیرنتھیسز میں علیحدہ علیحدہ ریپرزینٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر یہ فارمولا ایکول سائن کاؤنٹ کوسائن C6 کولن C14 کوما C19 کولن C23 کوما C28 تین مختلف آرگیومنٹس کی کیلکولیشنز کو ظاہر کر رہا ہے. ٹو کریٹ اے بیسک فنکشن ان ایکسل. جس سیل میں آپ رزلٹ شو کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں. ایکول سائن ٹائپ کریں اور پھر فنکشن کا نام انٹر کریں. مثال کے طور پر سم فنکشن. اب پیرنتھیسز میں آرگیومنٹ کے لیے سیل نمبرز لکھیں. کی بورڈ سے انٹر پریس کریں اور آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا. پاک روپی 450.85. یہ یاد رکھیں کہ فارمولا کی طرح ایکسل آپ کو کبھی یہ نہیں ظاہر کرے گا کہ آپ کا فنکشن درست ہے یا غلط، کیونکہ اگر فنکشن لکھنے میں غلطی ہوگی تو رزلٹ بھی غلط ہی آئے گا اور پوری ورک شیٹ اس سے متاثر ہوگی. یوزنگ آٹو سم ٹو سلیکٹ کامن فنکشنز. آٹو سم کمانڈ آپ کو سیل رینج میں سے کامن فنکشنز جیسے سم اور ایوریج کو کیلکولیٹ کر کے رزلٹ دیتی ہے. اس سیل کو سلیکٹ کریں جس میں آپ نے رزلٹ دکھانا ہو. ہوم ٹیب پر کلک کریں. ایڈیٹنگ گروپ میں جائیں. آٹو سم کمانڈ کے
ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलें और इस मेन्यू से एक फंक्शन को सिलेक्ट करें। मसलन यहाँ हमने एवरेज को मुंतखब किया है। सेल E24 में आपका फॉर्मूला जाहिर हो जाएगा। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। ये रहा आपका रिजल्ट, पाक रुपी 11.24। ये ऑटो सम कमांड आपको रिबन पर मौजूद फॉर्मूला टैब में भी मिल जाएगी। द फंक्शन लाइब्रेरी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैकड़ों फंक्शंस मौजूद हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनमें से चंद ही आपके काम आए। इसलिए आपको हर फंक्शन को अलग-अलग सीखने की ज़रूरत नहीं है। उन फंक्शंस में से अपने काम के मुताबिक फंक्शन को तलाश करके आप उस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काम ज़रूर करें कि उन सब फंक्शंस को एक्सप्लोर कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्सेल में कौन कौन से फंक्शंस मौजूद हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में इन फंक्शंस को एक्सप्लोर करने की बेहतरीन जगह फंक्शंस लाइब्रेरी है, जो आपको रिबन में फॉर्मूला टैब में मिलेगी। इस फंक्शन लाइब्रेरी में आप मुख्तलिफ फंक्शंस को सर्च कर सकते हैं। फंक्शन लाइब्रेरी में मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाकर उनमें फंक्शंस को रखा गया है ताकि किसी भी फंक्शन को उसकी कैटेगरी के लिहाज से जल्दी और आसानी से सर्च आउट किया जा सके। आइए हम भी इस फंक्शन लाइब्रेरी को जरा एक्सप्लोर कर लें। फॉर्मूला टैब में जाएं, आपको मुख्तलिफ कमांड्स नजर आ रही हैं। इंसर्ट फंक्शन, फॉर्मूला टैब में ये पहली कमांड है। यहाँ से आप आसानी से अपनी मर्जी और काम के लिहाज से फंक्शन को सर्च कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी रिक्वायरमेंट को डिस्क्रिप्शन वाले टेक्स्ट बॉक्स में लिखकर या नीचे सिलेक्ट ए कैटेगरी के ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी मर्जी का फंक्शन तलाश कर सकते हैं। ऑटो सम। ऑटो सम की कमांड में आपको कुछ कॉमन फंक्शंस यानी ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जो वर्कशीट में ज्यादातर कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन जिनमें सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स या मैक्सिमम, मिन या मिनिमम वगैरह शामिल हैं। रिसेंटली यूज्ड। इसमें उन फंक्शंस की लिस्ट होती है जिन्हें हमने पहले अपनी वर्कशीट में इस्तेमाल किया हो या जिन फंक्शन के साथ हमने हाल ही में काम किया हो। फाइनेंशियल, इस कैटेगरी कमांड में आपको फाइनेंशियल फंक्शन मिलेंगे। मसलन डिटर्मिनिंग पेमेंट PMT या लोन इंटरेस्ट रेट वगैरह। लॉजिकल, इस कैटेगरी में वो फंक्शंस होते हैं जिनमें मंतकी या लॉजिकल कंडीशंस और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मसलन फॉल्स, नॉट, और, एंड, इफ वगैरह। टेक्स्ट, इस कैटेगरी में वो फंक्शंस शामिल होते हैं जिनमें टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट्स पर कैलकुलेशंस नहीं बल्कि कोई टास्क परफॉर्म की जाए, मसलन टेक्स्ट को लोअर केस में तब्दील करना या किसी टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना वगैरह। डेट एंड टाइम, अगर हमने डेट टाइम के हिसाब से वर्कशीट में काम करना हो तो हम इस कैटेगरी के फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। डेट टाइम फंक्शन से हम करंट डेट, सेकंड्स या मिनट वगैरह को वर्कशीट में शो करवा सकते हैं। इन फंक्शंस में मिनट, आवर, डेज 360, डे, डेट वैल्यू वगैरह काबिले जिक्र हैं। लुकअप एंड रेफरेंस, इस कैटेगरी के फंक्शंस हमें फाइंडिंग एंड रेफरेंसिंग की सूरत में रिजल्ट देते हैं। फाइंडिंग एंड रेफरेंसिंग से मुराद है किसी चीज को तलाश करना और उसका हवाला देना। इस कैटेगरी में कॉलम, इंडेक्स, एड्रेस, हाइपरलिंक वगैरह शामिल हैं। मैथ एंड ट्रिग, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री यानी इस कैटेगरी के फंक्शंस न्यूमेरिकल आर्गुमेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन जैसे आपने वैल्यूज को राउंड करना हो, पाई की वैल्यू निकालनी हो, प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करना हो या सब टोटल करना हो। ऐसी मैथमेटिकल
اور ٹریگنومیٹری کی کیلکولیشنز کے لیے یہ فنکشنز استعمال کیے جاتے ہیں۔ مور فنکشنز، اس کمانڈ میں مزید کیٹیگریز کے فنکشنز شامل ہیں، مثلاً انجینئرنگ، اسٹیٹسٹیکل، کیوب یا کمپیٹیبلٹی کے فنکشنز۔ To insert a function from the function library، جس سیل میں جواب یا رزلٹ شو کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ فارمولا ٹیب پر کلک کریں۔ فنکشن لائبریری گروپ سے فنکشن کیٹیگری کو سلیکٹ کریں، جیسے اس مثال میں ہم نے ڈیٹ اینڈ ٹائم کی کیٹیگری کو سلیکٹ کیا ہے۔ اب ڈیٹ اینڈ ٹائم کیٹیگری کی ڈراپ ڈاؤن مینیو سے نیٹ ورک ڈیز کا فنکشن سلیکٹ کریں۔ نیٹ ورک ڈیز کا فنکشن ہمیں ہماری ورک شیٹ سے آرڈر ڈیٹ اور ریسیو ڈیٹ کے درمیان دونوں کو کیلکولیٹ کر کے دے گا۔ اب آپ کے سامنے فنکشن آرگیومنٹ ڈائلاگ باکس آ گیا ہے۔ اپنے کرسر کو پہلی فیلڈ یعنی اسٹارٹ انڈرسکور ڈیٹ میں رکھیں اور ماؤس پوائنٹر سے آرڈر ڈیٹ کے کالم میں سیل G6 کو سلیکٹ کریں۔ اب کرسر اس سے اگلی فیلڈ اینڈ انڈرسکور ڈیٹ میں لے جائیں اور ماؤس پوائنٹر سے ڈیٹ ریسیوڈ کے کالم میں H6 سیل کو سلیکٹ کریں۔ اوکے بٹن کلک کریں اور یہ ہمارا رزلٹ شو ہو گیا۔ 5 days یعنی ان دونوں تاریخوں کے درمیان 5 دن کا فرق ہے۔ دا انسرٹ فنکشن کمانڈ، اس کمانڈ کی مدد سے ہم ورک شیٹ میں بہت آسانی سے فنکشنز اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے آپ کسی فنکشن کو اس کی ڈسکرپشن دے کر آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں۔ یوزنگ دا انسرٹ فنکشن کمانڈ، اس مثال میں ہم ایسا فنکشن تلاش کرنا چاہتے ہیں جو ہماری آفس سپلائی آرڈر لاگ سے تمام سپلائز کو کاؤنٹ کر کے ہمیں رزلٹ دے۔ بیسک کاؤنٹ فنکشن صرف سیلز کو ان کے نمبرز کے حساب سے کاؤنٹ کرتا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کاؤنٹ فنکشن اس ورک شیٹ کے آفس سپلائی کالم میں سے گنتی کرے جبکہ اس کالم میں ٹیکسٹ ڈیٹا درج ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ہمیں ایسا فنکشن تلاش کرنا ہوگا جو سیل کو ان کے ٹیکسٹ ڈیٹا کے ساتھ کاؤنٹ یا گنتی کرے۔ سب سے پہلے وہ سیل سلیکٹ کریں جس میں رزلٹ دکھانا ہو۔ فارمولا ٹیب پر کلک کریں اور انسرٹ فنکشن کی کمانڈ کو سلیکٹ کریں۔ انسرٹ فنکشن ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ یہاں سرچ فار اے فنکشن کی آپشن میں ڈسکرپشن لکھیں کہ آپ کیا کیلکولیشن کروانا چاہتی ہیں۔ مثلاً آپ یہاں لکھیں کاؤنٹ نمبر ود ٹیکسٹ اور گو بٹن کو کلک کریں۔ اب اس سرچ کے نتیجے میں جو ریزلٹس آئے ہیں ان کا جائزہ لیں یا انہیں ریویو کریں کہ کون سا فنکشن آپ کی ضرورت کے مطابق ہے۔ یہاں ہماری ریکوائرمنٹ کے حساب سے کاؤنٹ ا فنکشن کا انتخاب بہتر ہوگا۔ اوکے پر کلک کریں۔ اب آپ کے سامنے فنکشن آرگیومنٹ ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے۔ اس ڈائلاگ باکس کی پہلی فیلڈ میں کرسر کو انسرٹ کریں اور ماؤس پوائنٹر سے ان سیلز کو سلیکٹ کریں جن کی کیلکولیشن کروانی ہے۔ یہاں ہم نے سیل رینج A6 سے A14 تک کو سلیکٹ کیا ہے۔ اب کرسر کو اگلی فیلڈ میں انسرٹ کریں اور آرگیومنٹ کے مطابق دوسرے سیل کو سلیکٹ کریں۔ یہاں ہم نے سیل رینج A19 سے A23 تک کو سلیکٹ کیا ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق مزید آرگیومنٹ کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے بٹن کلک کریں اور آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا۔ یہاں رزلٹ شو کر رہا ہے ٹوٹل 14 سپلائز۔